یہ ملک سب کا سانجھا ہے، سب کے حقوق برابر ہیں، کسی کو منمانی کی اجازت نہیں دیں گے، اقلیتوں سے زیادتی کرنے والوں کو قانون کا ہاتھ سختی سے روکے گا، وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے واضح کر دیا۔ پی ایم ہاؤس میں سجی کرسمس کی تقریب سے خطاب میں کہا، افواج پاکستان نے فیلڈ مارشل کی قیادت میں دشمن کے چھکے چھڑا دیے، بھارت کے 7 جہاز گرائے۔ چاہے مسیحی ہوں یا ہندو ہوں یا پارسی ہوں یا سکھ ہوں، اگر کہیں کسی بھی اقلیتی بھائی اور بہن سے کوئی ناجائز زیادتی ہوگی تو قانون کا ہاتھ اس کو روکے گا پوری قوت کے ساتھ۔ کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ منمانی کرے۔ آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ یہ ملک ہم سب کا سانجھا ہے، اس میں ہم سب کے حقوق برابر ہیں۔ آپ کے حقوق کی پروٹیکشن کے لیے ہم پوری طرح آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور قطعاً کسی کو اجازت نہیں ہوگی کہ آپ ساتھ کو زیادتی کر سکے۔ جسٹس AR کرنیلیس، سیسل چودھری کو کون نہیں جانتا، ڈاکٹر لطفہ، یہ وہ مثالیں ہیں جنہوں نے کارہائے نمایاں انجام دیے جب فوج پاکستان نے فیلڈ مارشل شہید عاصم منیر کی ولولہ انگیز قیادت میں دشمن کے چھکے چھڑا دیے اور پاکستان نے 7 جہاز گرائے اور 8ویں کو بری طرح زخمی کیا۔ اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ نظریہ پاکستان کی بنیاد، بین المذاہب ہم آہنگی اور اتحاد پاکستان کی اصل طاقت ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی گفتگو، راولپنڈی کے کرائسٹ چرچ میں کرسمس کی تقریبات میں شرکت کی۔ مسیحی برادری کو امن، ہم آہنگی اور خوشحالی کی مبارکباد دی۔ ہر پاکستانی کی خوشی سارے ہم وطنوں کی خوشی، اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ نظریہ پاکستان کی بنیاد، مذہب، نسل، ذات اور عقیدے سے بالاتر بین المذاہب ہم آہنگی اور اتحاد پاکستان کی اصل طاقت ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کرسمس پر واضح پیغام۔ راولپنڈی کے کرائسٹ چرچ میں مسیحی برادری کے ساتھ کرسمس کیک کاٹا، مبارکباد دی، خوشیوں میں بھرپور یکجہتی اور ملک میں امن، ہم آہنگی اور خوشحالی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ ISPR کے مطابق چرچ میں تقریب کے شرکاء سے گفتگو میں فیلڈ مارشل نے قائد اعظم محمد علی جناح کا مساوات، آزادی اور مذہبی رواداری کا ویژن اجاگر کیا۔ کہا، مسیحی برادری کی قومی ترقی اور دفاع و سلامتی میں خدمات قابل فخر ہیں۔ پاکستانی مسیحیوں نے نسل در نسل پاک فوج میں قابل فخر اور نمایاں خدمات انجام دی ہیں۔ پاک فوج تمام شہریوں کے وقار، سلامتی اور مساوی حقوق کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ مسیحی برادری نے فیلڈ مارشل کے دورے پر شکریہ ادا کیا، ملکی دفاع، مذہبی ہم آہنگی اور قومی اتحاد کے لیے پاک افواج کے نمایاں کردار کو خراج تحسین بھی پیش کیا۔ پاک UAE تعلقات نئی بلندیوں پر، متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان آج پاکستان کے مہمان بنیں گے۔ اسلام آباد آمد پر پاک فضائیہ کے جنگی طیارے فضاؤں میں سلامی پیش کر کے حفاظتی حصار فراہم کریں گے۔ معزز مہمان کے شاندار استقبال کی بھرپور تیاریاں جاری ہیں۔ ایک روزہ دورے میں 2 طرفہ تعلقات، سرمایہ کاری، تجارت اور اسٹریٹجک شراکت داری پر مشاورت ہوگی۔ پاک UAE برادرانہ تعلقات میں اہم پیش رفت، وزیر اعظم شہباز شریف کی دعوت پر صدر متحدہ عرب امارات شیخ محمد بن زید ال نہیان ایک روزہ سرکاری دورے پر آج پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ دیرینہ دوست کے استقبال اور میزبانی کی بڑی تیاریاں، اسلام آباد کی اہم شاہراہوں اور عمارتوں پر پاک UAE پرچموں اور قائدین کی تصاویر کی بہار، راستوں کی خصوصی تزئین و آرائش، برقی کمکموں سے چراغاں کر دیا گیا۔ صدر UAE بننے کے بعد شیخ محمد بن زید کا یہ پہلا دورہ پاکستان ہے، جس میں وزراء اور اعلیٰ حکام پر مشتمل اعلیٰ سطح کا وفد بھی ان کے ہمراہ پہنچ رہا ہے۔ معزز مہمان کا طیارہ پاکستانی فضاؤں میں داخل ہونے پر پاک فضائیہ کے شاہین لڑاکا جہازوں سے سلامی دے کر حفاظتی حصار میں لیں گے۔ UAE قیادت کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات اور وفود کی سطح پر مذاکرات ہوں گے۔ علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کے ساتھ 2 طرفہ مجموعی تعلقات کا کثیر الجہتی جائزہ لیا جائے گا۔ پاکستان میں سرمایہ کاری اور خلیج میں اسٹریٹجک شراکت داری مضبوط بنانے پر بات ہوگی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق متحدہ عرب امارات کی اعلیٰ ترین قیادت کا دورہ پاکستان دیرینہ برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے میں اہم سنگ میل ثابت ہوگا، جس میں 2 طرفہ تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، ترقی اور علاقائی استحکام میں تعاون کے فروغ کے نئے مواقع بھی تلاش کیے جائیں گے۔ صدر UAE کے استقبال کی تیاریاں مکمل ہیں، وفاقی دارالحکومت کو سجا دیا گیا ہے۔ مزید ہمیں بتائیں گے ٹیکا خان ثانی۔ ٹیکا خان ثانی، بتائیے اس حوالے سے۔ برادر اسلامی ملک متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زید ال نہیان اہم سرکاری دورے کے موقع پر آج اسلام آباد پہنچیں گے۔ ان کے شاندار استقبال کی تیاریاں جو ہیں وہ مکمل کر لی گئی ہیں۔ نور خان ایئر بیس پر خصوصی طیارے کے ذریعے ان کی آمد ہوگی اور VVI پروٹوکول کے ذریعے معزز مہمان کو وزیر اعظم ہاؤس پہنچایا جائے گا اور ان کے
اعزاز میں گارڈ آف آنر بھی دیا جائے گا اور یقیناً ون آن ون ملاقاتیں وفود کی سطح پر ملاقاتیں ہوں گی اور سول اور اعلیٰ عسکری قیادت بھی اس موقع پر موجود ہوگی اور پاکستان اور یو اے کے جو برادر اسلامی ملک ہونے کی حیثیت سے تعلقات ہیں اس کو وسعت ملے گی. جی بہت شکریہ، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے. اردن کی مسلح افواج کے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف میجر جنرل یوسف احمد کی جی ایچ کیو آمد. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے اہم ملاقات میں دو طرفہ دفاعی تعلقات اور عسکری تعاون کے مزید فروغ پر تبادلہ خیال. ISPR کے مطابق عسکری قیادت کی ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر بھی بات چیت کی گئی. میجر جنرل یوسف احمد نے افواج پاکستان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور خطے میں استحکام کے لیے خدمات کو سراہا. اس موقع پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اردن کے ساتھ دفاعی تعلقات مزید مضبوط بنانے کا اعادہ کیا. بدلتے سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے باہمی تعاون پر بھی زور دیا. امریکی صدر کی نئی خارجہ پالیسی میں پاکستان بڑی برتری کے ساتھ فاتح، بھارت لوزر قرار. فارن پالیسی جریدے کا اعتراف. رپورٹ میں لکھا ڈونلڈ ٹرمپ کے دوسرے دور میں پاکستان نے واشنگٹن میں اسٹریٹجک کم بیک کیا. پاکستان کی واپسی کو خاموش مگر فیصلہ کن کامیابی قرار دیا گیا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی نئی خارجہ پالیسی میں پاکستان بڑی کامیابی کے ساتھ ونر، بھارت لوزر قرار. واشنگٹن میں توازن پاکستان کے حق میں پلٹ گیا. دنیا کا معتبر ترین جریدہ فارن پالیسی بھی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا معترف. امریکی جریدے کی رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ کے دوسرے دور میں پاکستان نے واشنگٹن میں اسٹریٹجک کم بیک کیا. پاکستان کی واپسی کو خاموش مگر فیصلہ کن کامیابی قرار دیا گیا. پاکستان نے اعتماد اور رسائی حاصل کی جو کئی اتحادی بھی نہ کر سکے. وہ امریکہ کے نزدیک ایک بار پھر قابل قدر اور کارآمد شراکت دار بن کر ابھرا. امریکی جریدے کی رپورٹ کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر کی صدر ٹرمپ سے ذاتی قربت پیش رفت کی اہم وجہ ہے. امریکی صدر نے اوول آفس میں فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم کا استقبال کیا. فیلڈ مارشل کی قیادت پاکستان کی واشنگٹن واپسی کا مرکزی ستون بنی. پاکستان کی عسکری قیادت نے سفارتکاری میں اسٹریٹجک برتری دلائی. اسی وجہ سے واشنگٹن میں پاکستان کی آواز وزندار بنی. امریکی جریدے کے مطابق پاکستان نے ٹرمپ کے ٹرانزیکشنل فریم میں نتیجہ خیز سفارتکاری کی. کرپٹو کرنسی جیسے معاملات بھی پاک امریکہ بات چیت اور ڈیلز کا حصہ بنے. معدنیات کے معاملے میں بھی اہم پیش رفت سامنے آئی. صدر ٹرمپ بھارت کی تجارتی پالیسیوں پر مایوس ہیں. روسی تیل کی خریداری بھی واشنگٹن کی ناراضی کی وجہ بنی. فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی کامیاب کارروائیاں. 10 دہشت گرد مارے گئے. اہم کارروائی ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیل کلاچی میں کی گئی جہاں فورسز نے آپریشن کے دوران 2 دہشت گردوں کو ہلاک کیا. خوارج کا سرغنہ دلاور بھی شامل جس کے سر کی قیمت 40 لاکھ روپے مقرر ہے. سیکیورٹی فورسز کے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں پر کاری وار. 2 الگ الگ کارروائیوں کے دوران بھارتی سرپرستی میں دہشت گردانہ کارروائیاں کرنے والے 10 خارجی ٹھکانے لگا دیے گئے. ISPR کے مطابق 24 دسمبر کو سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کی موجودگی کی مصدقہ اطلاعات پر بلوچستان کے ضلع کلات میں ان کے ٹھکانے کو نشانہ بنایا. شدید فائرنگ کے تبادلے میں 8 دہشت گرد مارے گئے. انٹیلیجنس بنیاد پر دوسری کامیاب کارروائی ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیل کلاچی میں کی گئی. آپریشن کے دوران خوارج کے ٹھکانے کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا گیا جس کے نتیجے میں 2 خوارج ہلاک ہو گئے. مارے جانے والے دہشت گردوں میں خوارج کا سرغنہ دلاور بھی شامل ہے جس کے سر کی قیمت 40 لاکھ روپے مقرر تھی. کارروائیوں کے دوران دہشت گردوں کے ٹھکانوں سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد ہوا. دونوں مقامات پر کلیئرنس اور سرچ آپریشن جاری ہے تاکہ کسی بھی ممکنہ دہشت گرد کو ختم کیا جا سکے. افغان سرزمین سے ہمسایہ ممالک میں دہشت گردی کا سلسلہ جاری ہے. تاجکستان میں سیکیورٹی فورسز نے افغانستان سے آنے والے 3 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے. فائرنگ کے تبادلے میں 2 تاجک سیکیورٹی اہلکار بھی مارے گئے ہیں. جائے وقوع سے ہتھیار اور گولہ بارود قبضے میں لے لیا گیا ہے. تاجک حکام نے واقعے پر طالبان رجیم سے معافی مانگنے کا مطالبہ کر دیا ہے. سرکاری بیان میں کہا گیا ہے کہ طالبان رجیم دہشت گرد تنظیموں سے نمٹنے کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں غیر سنجیدہ ہے. آئندہ سرحد پار کرنے کی کسی بھی کوشش کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا.